پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئکا یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، دلالتا گمراہی، بالہدا بدلے ہدایت کے۔ یعنی جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم کچھ دیتے ہیں، پھر ہم کچھ لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جب یہ زبان سے مسلمان ہوئے تو ان کو ہدایت مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ ہدایت دی۔ جسے ہم پیسے دیتے ہیں تو انہوں نے وہ ہدایت دے دی اور اس کے بدلے میں کیا خرید لی، گمراہی خرید لی۔ یعنی ان کے اندر اتنی ہی سمجھ ہے کہ یہ ہدایت دے کر گمراہی خرید رہے ہیں۔ فما تو نہ ربحت فائدے مند ہوئی، تجارتہم تجارت ان کی، جو بھی انہوں نے یہ تجارت کی، جو بیچا اور جو خریدا، ہدایت دے کے گمراہی خریدی، تو یہ کوئی فائدے مند نہیں تھا ان کے لیے تجارت۔ وما اور نہ کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے، یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ یعنی آپ خود بتائیں، جو اپنی ہدایت دے کے، جس کو ہدایت کا موقع مل رہا ہے، جیسے آپ کو سپوز اس سے اگزامپل لے سکتے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، کوئی آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے، آپ کو ایک آیت مل رہی ہے، اب اس ٹائم پہ آپ سوچیں کہ نہیں، میرا دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، ابھی میں تھوڑا سا یہ کام کر لوں تو مجھے دنیا کا فائدہ ہوگا، تو کیا کیا اس وقت آپ نے ہدایت کو کے بدلے میں کیا خریدا، اس ٹائم آپ نے گمراہی کو خرید لیا۔ تو وہ اس سے کیسے فائدہ ہوگا پھر، جب آپ نے کیسی تجارت کی، آپ نے ہدایت دے دی اور گمراہی خرید لی۔ ہو سکتا ہے قرآن پڑھتے تو آپ کو کچھ نہ کچھ قرآن سے آپ کو کچھ ایسا سیکھنے کو ملتا جس سے آپ کو فائدہ ہوتا، ہدایت ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جو اپنی ہدایت دے کے گمراہی خریدتے ہیں۔ اور ایسا کون کر سکتا ہے جس کو ہدایت نظر نہیں آتی، جس کو یہی چیز ہے نا، ان سب چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ شک ہے، دنیا میں شک، آخرت میں شک، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں شک، اور دوسرا لا علمی۔ یہ دو بڑے بڑے ریزنز سے منافقت کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، تو ان کی یہ تجارت کیوں کہا گیا اس کو، کیونکہ ایک چیز دے کے دوسری چیز خریدی انہوں نے، ان کو فائدہ نہیں دے گی اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ایسا کام کرے گا پھر اسے کیسے ہدایت ملے گی، جب آپ اپنی ہدایت کے جو موقع تھا وہی دے کے آپ گمراہی خرید رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیسے ہدایت ملے گی۔ These are they who have purchased error for guidance, so their commerce was profitless and they were not guided۔ ان کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا اور ہدایت دے کر گمراہی کو خرید لیا۔ یہ کیسا بزنس انہوں نے کیا، یعنی تجارت، کیسی تجارت ہے یہ، کیسا بزنس ہے یہ۔ ایسے بزنس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے۔ یعنی یہ جو تجارت ہے یہ کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کو چھوڑ دیا، ہدایت کو دے دیا، ملنے والی تھی آپ کو ہدایت، لیکن آپ نے وہ چیز دے کر گمراہی خرید لی، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق اختیار کر کے گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ یعنی انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دنیا، کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں بس جو ان کو سامنے نظر آتا ہے بس اسی کو سچ مانتے ہیں۔ دنیا میں گھر ہو، پیسہ ہو، ہر چیز ہو، بس انہیں وہ لگتا ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا اس کا انہیں یقین ہی نہیں ہے۔ تو جب یقین نہیں ہے تو پھر اس کی طرف وہ نظر بھی نہیں کرتے، نہ وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ پھر انہیں نیکیوں سے کوئی مطلب ہوتا ہے، کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے، نفاق کیا ہوتا ہے، منافقت، جو ان کی دل کی بیماری ہے، دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدہ حاصل ہوتے ہیں، یعنی جو ان کو فوراً جو فائدے ملتے ہیں،
اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہاں بس ہمیں فائدہ مل گیا، بس خوش ہو جاتے ہیں وہ، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں نا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ مسلمان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سب کچھ دے دے۔ اللہ تعالیٰ تو آزمائش کرتے ہیں، ایک لیول کراس کرتا ہے مسلمان اپنے ایمان کا تو اللہ تعالیٰ اور سخت آزمائش دیتے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام جو تھے وہ کتنی سخت آزمائش سے گزرے ہیں۔ مکہ میں جب تھے تو ان کے اوپر کتنی ظلم و زیادتی ہوئے، پھر مدینہ میں تھے تو مدینہ میں مال کی اتنی کمی تھی کہ فاقے ہوتے تھے، بھوکے رہتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو یہ دین کرتے ہیں اور دیکھو کیسے بھوکے ہیں اور کتنے غریب ہیں، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ جو ہے یہ اپنا نقصان کریں اور ہم دیکھو ہم کتنی اچھی پوزیشن پہ ہیں۔ تو یہ اس چیز کو، ہر چیز کو یہ پیسوں سے تولتے ہیں، تو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے وہ بہت سکسیزفل ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اور جو دنیا میں ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کی آخرت اچھی ہو، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیتوں میں ہمیں بتایا کہ سکسیس مفلح کون ہوتا ہے، کس کو ملتی ہے سکسیس؟ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، لیکن ان کو علم نہیں ہوتا، اس چیز کا یقین نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کو جو دنیا کی پیسہ جو ہوتا ہے وہی ان کو سکسیس نظر آتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے ہدایت کی دعا کی تھی تو بتایا گیا کہ قرآن تو سب پڑھیں گے، لیکن اس کتاب سے ہدایت ان کو ملے گی، کس کو ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی۔ جب ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو ایک کیٹیگری جو ہے وہ متقین کی کیٹیگری ہے، وہ فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ دوسری کیٹیگری کافروں کی ہے جو بالکل انکار کر دیں گے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اب تیسری کیٹیگری جو یہ چل رہی ہے، جو اتنی ساری آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سب منافقین کے بارے میں ہے۔ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر یہ کوالٹیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے اندر یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور یہ تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب دوسرے اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتا رہے ہیں مسلمانوں کو، تاکہ مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں اور مسلمان ان کو پہچان لیں۔ اب کچھ منافقین کی صفت ہیں جو ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتی ہیں اور حدیثوں سے پتہ چلتی ہیں کہ ان کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ صرف زبان سے ہوتا ہے، یعنی صرف زبان سے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایمان ہے ہمارے پاس، اور یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ایمان کو شو کرنے کے لیے کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، آپ سوچیں، نماز بھی پڑھتے تھے اور یہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صرف اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ جو منافق ہوتے ہیں ان پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی تھی، کیونکہ وہ تو دل سے تو نماز پڑھتے نہیں تھے، ان کے لیے تو بس ایکسرسائز تھی اور اس میں ان کو دنیا کا فائدہ لگتا تھا، اس لیے وہ نماز پڑھتے تھے تاکہ سب لوگ کہیں کہ ہاں یہ بھی مسلمان ہیں، دیکھو نمازی ہیں۔ جبکہ دل سے تو وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو صرف اپنا دنیا کا فائدہ چاہتے تھے۔ اسی لیے صبح کے ٹائم اٹھنا اور عشاء کے نماز پڑھنا ان کے لیے بہت بھاری ہوتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ منافق اس زمانے میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اور آج مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ ان کے لیے مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے، جبکہ یہ فرض عبادت ہے۔ فرض جو ہوتا ہے، فرض جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیں کرنی ہی ہوتی ہے، مطلب فرض ہم نہیں چھوڑ سکتے، اگر ہم چھوڑیں گے تو گناہ ہے، تو فرض تو ہم کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اور 5 نماز جو ہیں وہ ایک دن میں 5 نماز 5 وقت پہ پڑھنا اور اپنے اصل وقت پہ اور سنت قائم کرنا، نماز قائم کرنا، وہ فرض ہے، مطلب وہ ایک پلر ہے اسلام کا، تو اس کو تو ہم نہیں کر سکتے، ہم ایک نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو کتنی ضروری ہے۔ اب دیکھیں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے اس زمانے میں، پھر دھوکہ دینا، مطلب دھوکہ دیتے ہیں یہ، پھر شعور کا نہ ہونا، انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ یہ سب کام کر رہے ہیں، پھر ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہوتی ہے، دلوں میں منافقت کی بیماری ہوتی ہے، پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر اسلام کے نام پر فساد کرتے ہیں، پھر ایمان والوں کو بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تو بیوقوف ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، دین کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ایسے لوگ ان کو بیوقوف نظر آتے ہیں۔
پھر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن کافروں سے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سب چیزیں کیریکٹرسٹکس ہمیں پتہ چل رہے ہیں ان آیتوں سے۔ پھر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ پھر ان کو ڈھیل دی گئی ہے اور انہوں نے گمراہی کو اپنے لیے ہدایت پر ترجیح دی ہے، یعنی انہوں نے گمراہی خرید لی ہے اور اپنی ہدایت بیچ دی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے بتائی ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم لوگ منافقین کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ منافقین کے بارے میں بہت ساری آیتیں قرآن میں ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھٹک چکے ہیں اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور عذاب علیم ہے ان کے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کی وجہ سے۔ یعنی جو یہ جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، اس کے لیے ان کے لیے اور بھی دردناک عذاب ہے، عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہے۔ جو کافروں کو عذاب دیا جائے گا اس سے بھی زیادہ خطرناک عذاب انہیں دیا جائے گا، ان کے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں جو کافر ہوتے ہیں وہ نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی وہ ایمان نہیں لا رہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لا رہے، کفر کرتے ہیں وہ، لیکن وہ کم سے کم سچ تو بولتے ہیں، اپنی بات میں سچے تو ہیں، نہیں لاتے ایمان تو کہہ دیتے ہیں نہیں لاتے۔ نہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہ رہے ہوں اور اندر سے کفر کر رہے ہوں، لیکن یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی جو سزا ہے وہ کافروں سے بھی بدتر سزا ان کو ملے گی۔ اب حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے حدیث کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہیں یہ ہمارے اندر تو نہیں۔ قرآن ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھ لو یہ چیزیں یہ کیٹیگری میں، اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں ہم رکھ سکتے ہیں، ہمارے اندر کیا ہے اور کیا یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہمیں اور زیادہ جو ہے ہم اپنے آپ کو یہ 3 کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں، تو ان آیتوں سے پھر ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث کا، جس کے اندر یہ 4 کیریکٹرز ہوں گے، وہ منافق یعنی ہپوکریٹ ہے۔ ایک جھوٹ جو ہے وہ مومن نہیں بول سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مذاق میں بھی الاؤڈ نہیں ہے جھوٹ بولنا کسی مسلمان کو۔ جو ہمیشہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، اور منافق کی سزا عذاب علیم ہے۔ ہمیں کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اب جیسے بہت سارے جھوٹ بولنے کا یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، یعنی اس میں بھی ایکسیپشنس ہیں۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے مطلب 2 لوگوں میں دوستی کرانی ہے، اس کیس میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں۔ پھر ہم اگر جیسے سپوز ہم ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم سچ بھی نہیں بول سکتے، تو پھر اس طرح سے بات کو گھما کے ہم بات کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ عنہ، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اب اس ٹائم آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں بول سکتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہدایت دینے والے ہیں، یعنی گھما دی بات، جھوٹ بھی نہیں بولا اور سچ بھی بول دیا کہ ہاں صحیح ہے، ہدایت دینے والے، تو وہ سمجھا کہ یہ راستہ دکھانے والے ہوں گے۔ تو اس طرح سے انسان تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے بات کر سکتا ہے، اگر وہ سچ نہیں بول سکتا۔ بہت سارے ایسے جگہیں ہوتی ہیں نا جہاں پر ہم ایک دم سچ نہیں بول سکتے، تو اس کیس میں انسان اس طرح سے، جس کو توریہ کہا جاتا ہے، اس طرح سے بات گھما کے بات کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، کسی کی دوستی کرانے کے لیے، جب آپ کسی کی دوستی کراتے ہیں تب آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ ہاں وہ تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، مطلب دل جوڑنے کے لیے آپ اس طرح سے تھوڑا بہت جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ویسے جھوٹ بولنا بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، اس طرح سے بات کرنا بالکل بھی الاؤڈ نہیں، کیونکہ یہ منافق کی صفت ہے۔ پھر دوسرا، گالی دینا یہ زبان سے، جو مومن ہوتا ہے نا وہ اپنی زبان سے بھی جو نکالتا ہے تو وہ یہ سوچ کے نکالتا ہے کہ میری زبان سے کچھ ایسا نہ نکل جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ اسے ایمان ہوتا ہے نا اس کے اندر، اس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اس کو آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کرامین کاتبین جو ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، میرے منہ سے جو نکل رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے،
اس کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے منہ سے کبھی گالی نہیں نکلتی، کبھی کوئی ایسے ورڈز نہیں نکلتے جو کسی کا دل دکھائیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں منافق، یہ گالیاں دے کر بات کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے گالی دینا بہت نارمل بات ہوتی ہے۔ جب بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے اور ان کی مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے تو لڑنے لگتے ہیں، ان کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، خراب لینگویج یوز کرتے ہیں، گالیاں دے کر بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے، ذرا سا غصہ آیا اور انہوں نے گالیاں دینا شروع کی، تو یہ منافق کی صفت ہوتی ہے۔ پھر امانت میں خیانت کرنا، ان کے پاس جب کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں۔ امانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی جائے، امانت وہ بات بھی ہے جب ہم کسی سے کچھ کہتے ہیں اور یہ بات کسی سے نہ کہنا، یا آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں، یا ایسے کچھ اپنے سیکرٹس ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ سب کو پتہ چلے، تو اس میں بھی یہ خیانت کرتے ہیں، یعنی آپ کے راز نہیں رکھتے، دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ یعنی جو آپ کے جو راز ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے راز، اگر کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے تو وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی اگر آپ سے کچھ کہہ رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، وہ بھی ایک امانت ہے۔ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایک مومن کو۔ لیکن یہ کیسے ہوتے ہیں منافق؟ یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ پھر دوسرا، وعدہ خلافی۔ اگر آپ سے وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے، انہیں اپنے وعدے توڑنا تو ان کے لیے بہت معمولی چیز ہوتی ہے، وعدے کا خیال نہیں کرتے۔ ایک مومن کے اندر یہ چاروں چیزیں نہیں ہوتی، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، غصے میں بھی اس کی لینگویج چینج نہیں ہوتی، وہ گالیاں نہیں دیتا، وعدہ کرتا ہے تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، پھر اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگزامپلس دے کر یہ بات کو سمجھایا۔ اگزامپل سے بات اور اچھے سے کلیئر ہو جاتی ہے۔ قرآن کی مثالیں تھوڑی ٹف ہوتی ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، آپ جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ قرآن میں کیا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ اگزامپل سے سمجھاتے ہیں۔ اب یہ جو اگزامپلس ہوتے ہیں تھوڑی مشکل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسا سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ منافقین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اعتقادی منافق اور دوسرے ہوتے ہیں عملی منافق۔ اعتقادی منافق کون ہوتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شرک کفر کے اندھیرا تھا، جب آپ آئے تو ماحول روشن ہوا، چاروں طرف جو تھا ماحول روشن ہو گیا کیونکہ آپ علم لے کر آئے۔ آپ کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کفر تھا، شرک تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن جب آپ آئے تو ماحول پورا روشن ہو گیا، ہر جگہ علم پھیل گیا، لیکن ان کے اندر کا جو نور ہے وہ بجھ گیا۔ لیکن یہ جو منافق ہیں، یہ جو اعتقادی منافق ہیں، ان کے اندر کا جو نور تھا وہ بجھ گیا، حق سے گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، اور ہدایت کی طرف پلٹنا ان کے لیے مشکل ہے۔ یعنی یہ جو ہیں، پورے مدینے میں تو پورا نور پھیل گیا، قرآن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی اس کا، علم کا، لیکن یہ جو لوگ تھے، یہ جو اعتقادی منافق تھے، ان کے اندر کا نور بجھ گیا کیونکہ انہوں نے اس ہدایت کو اپنے لیے لینا پسند نہیں کیا۔ اب یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ گونگے، بہرے اور اندھوں کی طرح ہیں۔ تو یہ وہ منافق ہیں جو اعتقادی منافق کہلاتے ہیں۔ اب دوسرے منافق ہیں جو عملی منافق ہیں۔ عملی منافق یعنی ایمان کی بارش کے ساتھ اس میں آزمائشوں کے اندھیرے، بجلی اور کڑک ہوتی ہے۔ یعنی جب ایمان آتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، تو ایمان جو ہوتا ہے وہ ایک بارش کی طرح ہوتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو صرف بارش نہیں ہوتی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بجلی بھی ہوتی ہے، کڑک بھی ہوتی ہے۔ یعنی جب ایمان ہوتا ہے تب ایمان کے ساتھ آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بس ایمان دے دیا، آپ نے کہہ دیا ہم ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی لیں گے آپ کا۔ تو وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ سپوز اگر بارش ایمان ہے تو ٹیسٹ بجلی ہے، کڑک ہے۔ تو جب کوئی ذاتی فائدہ اسلام میں دکھتا ہے تو ایمان والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو منافق ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟
ایمان تو لے آتے ہیں، اور جب ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تب یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی نقصان دکھتا ہے، یعنی کوئی آزمائش آتی ہے، یعنی جنگ پہ جانا ہوتا ہے یا کچھ اپنا مال دینا ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں، یعنی عمل سے اس کو تصدیق نہیں کرتے اپنے ایمان کی، یعنی زبان سے تو کہتے ہیں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عمل سے نہیں کرتے، وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کی دیکھنے اور سننے، یعنی حق اور ہدایت کی صلاحیت لے لے، لیکن اللہ نے ان کو موقع دیا ہے۔ اب یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے منافقین کی، جو عملی منافق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی موقع دیا ہے۔ یعنی ایک منافقت ہوتی ہے جو بالکل ہی انسان نے اپنی سب کچھ ہدایت کو بیچ کے گمراہی کو خرید لیا، وہ اعتقادی ہوتے ہیں، تو پھر اعتقادی منافق ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے جو نور ہوتا ہے وہ ان کو سزا ملتی ہے، اور وہ گونگے بہرے اور اندھے بن جاتے ہیں، پھر وہ ہدایت نہیں ملتی ان کو۔ لیکن یہ جو دوسرے طرح کے منافق ہوتے ہیں، یہ اقرار تو کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ ہے، آخرت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے، جب کوئی آزمائش آتی ہے، جب کوئی تقاضا ہوتا ہے ان سے کہ جہاد پہ چلو، یعنی اللہ کے راستے میں کچھ کرو یا اپنا مال دو، یا کوئی بھی آزمائش آتی ہے، تو پھر یہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے کہ اگر یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو یہ اس منافقت سے باہر آ سکتے ہیں۔ ہم یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ آیت جو ہوگی ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔